ہاروت ماروت کا، اس پر بہت افسانوی باتیں بھی ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دو اللہ کے فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور انہیں کچھ کلمات ایسے آتے تھے جن کے پیچھے لوگ لگ گئے تھے کہ گویا وہ جادوئی منتر ہیں، وہ ہم بھی سیکھ لیں گے اور ہم بھی لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرا دیں گے، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کرائیں گے۔ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، کوئی تھوڑی سی ترقی کر رہا ہو، کوئی تھوڑا سا خوش ہو تو فوراً جادو گنڈوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گزشتہ دور کا، سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ذکر کیا کہ ہاروت ماروت جو دو فرشتے تھے، ان سے لوگ جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ بتاتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہ جادو نہ سیکھو، یہ غلط چیز ہے، لیکن وہ زبردستی سیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان کی ہے، فرمایا وہ جادو بھلے سیکھ لیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی شخص بھلے جادو ہی کیوں نہ کر دے کسی پر، اللہ کے حکم کے بغیر وہ جادو بھی کسی پر اثر نہیں کر سکتا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، لوگ جانتے تھے کہ ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے، صرف کیا ہو سکتا ہے، اپنا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ ان کاموں میں پڑیں گے ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ پھر اسی کے بعد اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد سے بھگانے والے لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جو لوگ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو مسجد سے دور رکھتے ہیں، بچوں کو بھگا دیتے ہیں، یا مسجد میں لڑائی جھگڑا یا کوئی فتنہ فساد ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں سے رکنے کا باعث بن جاتے ہیں، روک دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگ ان مسجدوں میں یذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کا نام، قرآن کی تلاوت، نماز کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے وسعی فی خرابہا، کچھ لوگوں نے اس میں خرابی پیدا کر کے برائی پیدا کر دی اور لوگوں کو اس سے دور کر دیا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور دونوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں رکھیں اور وہاں مصلی قائم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس بیت اللہ کو، یعنی اللہ کے گھر کو، وہ بھی ایک مسجد ہے، ان طہرا، تم دونوں نے بنا تو دیا ہے، اب تم دونوں نے اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے، یعنی مسجدوں کی صفائی ستھرائی اور بڑا اہتمام اس کے لیے ہونا چاہیے، خوشبو کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پسند کیا ہے، اور آپ علیہ السلام تو مسجد میں صفائی ستھرائی کا کسی بھی حوالے سے اہتمام کرنے والے، کوئی پیسہ لگاتا ہے، کوئی خود سے اس میں کام کرتا ہے، اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک خاتون مسجد کی جھاڑو لگاتی تھی، مسجد نبوی کی، وہ رات کو اچانک فوت ہو گئی، صحابہ اکرام نے اس خاتون کا جنازہ پڑھا کر تدفین کا اہتمام کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ روز بعد دیکھا کہ وہ خاتون جو روزانہ نظر آتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ علیہ السلام نے جب دریافت کیا تو صحابہ نے بتایا کہ ان کی تو تدفین ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاتا، یہ آپ کی محبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں طواف کریں گے، جو لوگ ان مسجد میں اعتکاف کریں گے، رکوع اور سجدے کریں گے، ان لوگوں کے لیے اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے شہر کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ یہ جو مکہ ہے جہاں میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے، اس کو امن کا گہوارہ بنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن کا گہوارہ بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو اناج تو دینا ہی ہے، پھل بھی مہیا فرما۔ وہ دعا کا اثر ہے کہ آج بھی مکے کے کالے پہاڑوں میں کوئی پھل نہیں اگتا، کھجوریں ہوتی ہیں بس، لیکن دنیا جہاں کا فروٹ آج بھی وہاں ملتا ہے۔ یہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو بیان کیا کہ جب انہوں نے تعمیر مکمل کر دی، سارے معاملات پورے ہو گئے، تو اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنانا، اور یہ جو کام ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، ربنا تقبل منا، اس کو قبول کر لے ہماری طرف سے۔ تو کوئی بھی کام ہو، نماز تراویح ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر رب کی رضا کے لیے ہوگی تو اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کریم کا قیام کیا ایمان کی حالت میں، احتسابا ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ ترغیب ہے کہ اولاد کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی انہیں آداب، طریقے اور تعلیم سکھائی جاتی ہے، تاکہ وہ مرتے دم تک ان باتوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرتے رہیں۔ اور پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سیقول کے آغاز میں تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ تحویل قبلہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں پر جب نماز فرض ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے تقریباً 17 یا 16 مہینے تک بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز کی امامت فرمائی، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ایک ایک ادا اتنی پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء،